ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکا ہوں، شادی کی عمر ہے لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، کیا کروں؟ شادی نہ کریں تو گناہوں کی طرف چلے جائیں، خواہشات ہیں انسان کی۔ تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے۔ شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ۔ فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے، تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے، جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں، کنٹرول میں رہیں گے۔ صرف رمضان کا ہی نہیں، سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے۔ تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا، تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے، صبح سے شام تک۔ وہ نان مسلم ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے؟ تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں، اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی۔ یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا۔ جس نے ہمارے جسموں کو بنایا، جس نے ہماری روح کو بنایا، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزو، اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، نوجوانوں، آج تمہارے لیے نہیں، پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا، ورنہ موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے۔ یہ شیطان کا قریبی دوست ہے، یہ دونوں کی سانٹھ گانٹھ ہے۔ نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے، دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کا فضل ہے۔ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا، بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ وہ اپنے صومعہ کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب 80 سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا۔ شہر میں سب سے زیادہ مقبول، ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے۔ اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے 4 بھائی تھے، وہ تجارت پر جا رہے تھے، ان کی تنہا بہن تھی گھر پر۔ چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے ہیں، اپنی بہن کہاں چھوڑیں؟ تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں چھوڑ کر، ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پہ رہے گی، بس آپ دیکھ بھال کریں، اور وہ تجارت پر چلے گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا، بہت عبادت گزار۔ چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی، بھائی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں۔ پھر شیطان آیا، کہا ارے کچھ تو خیال کرو، تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی، تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ آپ نہ جانا اس کے پاس، محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں۔ تو اس عابد نے اپنے صومعہ کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی۔ وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی
चौखट पर वो खड़ी रही, पूछा कैसी चल रही है, खैरियत है, तबीयत अच्छी है, बातचीत हुई, उसके बाद चले गए। ये पहली बातचीत थी जिसके बाद इस आबिद के दिल में बात करने का जज्बा और बढ़ गया, ख्वाहिश और बढ़ गई। औरत से बात करने को आज नौजवान ये समझते हैं ये तो फ्रेंडली है, हम तो ऐसी दोस्ती में कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये बहाने हैं दोस्ती और फ्रेंडशिप के, ये सब नफ्स अम्मारा की तबाहियां हैं जो तुम्हारे दिल में बार बार शहवत पैदा करता है। अब उस 80 साला इबादत गुजार शख्स का हाल ये था। दूसरे दिन सुबह फिर से बाहर चौखट पे आया, उस खातून को बुलाया बातचीत के लिए, वो फिर बातचीत करने लगी, उधर से भी बात इधर से भी बात। चंद दिन गुजरे कि अब घंटों बात होने लगी, खैर खैरियत छोड़ो, घंटों बात होने लगी। इबादत में भी फर्क पड़ गया, एक खातून की तरफ, एक औरत की तरफ दिल का मैलान बढ़ता चला गया। ये नफ्स है, नफ्स है। जहां पेट्रोल हो और फिर आग हो, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में एक भी इधर से उधर हो जाए तो आग नहीं लगेगी, भड़केगी नहीं मेरे अजीजों। उसके बाद कई दिन ऐसे होने के बाद शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में आकर इस आबिद से कहा, क्या खड़े खड़े बात करते हो, उसके घर जाओ, बैठो, तसल्ली दो उसको। ये आबिद अपने 100 माह से 80 साल बाद बाहर निकला था और उस खातून के घर गए और खाना पीना साथ होते होते ये नौबत यहां आई कि जिना कर लिया। 80 साला इबादत गुजार शख्स जिना जैसी नहूसत में मुब्तला हो गया, मुंह काला कर लिया। अब उसके बाद अपने 100 माह वापस आया, उसको तो ऐसा लगा कि मैं तो मज़े में हूँ, भाई भी नहीं है उसके, कोई नहीं है। लेकिन उस औरत का हमल ठहरा, वो हामिला हो गई। अब इसको डर लगा कि उसका हमल हो गया, क्या किया जाए। नफ्स भड़काता रहा, शैतान भी साथ देता रहा। शैतान आया और उसने कहा कि एक काम करो, उसका गला घोंट कर मार डालो वरना तुम्हारी बदनामी होगी। ये आबिद उसके घर गया, रात को उसके साथ तन्हाई पा करके उसका गला घोंट दिया और औरत को ख़त्म कर दिया। कत्ल दूसरा गुनाह। और उसके बाद उसी घर में गड़ा खोद करके दफन किया, चोरी को छुपाना फिर से गुनाह। ज़मीन को साफ कर दिया, वापस अपनी इबादत गाह में आया। जब वो भाई उसकी तिजारत से वापस आए, पूछा हमारी बहन कहाँ है, तो ये रोने धोने लगा। कहा तुम्हारी बहन बड़ी बीमार हो गई थी, इलाज कराया, नहीं बच सकी, इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान में मैंने दफन करवा दिया। और झूठ मूठ एक कब्र के पास ले गया और कहा ये तुम्हारी बहन की कब्र है। भाई रोते रहे, अपनी तन्हा इकलौती बहन को याद करके वापस आए। बात यूं ही गुजर गई, लेकिन नफ्स की तबाहकारियां छुपती नहीं है। ये काले करतूत कभी पोशीदा नहीं रहते। फिर इब्लीस उन 4 भाइयों के पास गया और कहा तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? कहा वो तो इंतकाल हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। कौन कहा? कहा उस आबिद ने कहा। कहा वो झूठ बोलता है, उसने तुम्हारी बहन के साथ मुंह काला किया, जिना किया और गला घोंट कर मारा और इसी घर के अंदर दफन किया है, खोद कर देख लो। इब्लीस ने उन भाइयों को सब बताया और जब उन भाइयों ने जमीन खोदी तो लाश सड़ी गली मौजूद थी। अल्लाह अकबर। अब जमीन के पैरों के नीचे जमीन खसक गई। क्या अल्लाह वाला ऐसा भी कर सकता है? इतना इबादत गुजार। फिर लोगों को जमा किया गया, सबों ने देखा तो उसके बाद गुस्से में सारे लोग बिफर गए और सब के सब टूट पड़े उस सोमा पर और उससे खींच करके बाहर लाया गया और उससे पूछा गया। आखिर में मार तोड़ के बाद उसने इकरार कर लिया कि हाँ मैं नफ्स के धोखे में आ गया था, मुझसे ये गुनाह हो गया है, गलती हो गई है। सारी कौम ने मिलकर उसका चेहरा काला किया और उसको फांसी पर चढ़ाया। जब फांसी पर लटकाना था, दुनिया तमाशा देख रही थी, बच्चे तालियां बजा रहे थे, लोग पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन उस वक्त भी सामने शैतान आया और उसका नफ्स भी था। यही नफ्स अम्मारा है। दोनों ने मिलकर के कहा कि ए आबिद, अब भी तेरी हिफाजत हो सकती है, बच जाएगा तो, इस पूरी बला से तुझे हम निकाल लेंगे। उसने पूछा कैसे?
کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال، اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا، اس حالت تک لے آیا، کاش تو ہماری عبادت کر لیتا، ہمیں خدا مان لیتا تو چٹکی میں تجھے نکال لیتے۔ نفس کی سن لیا اس عابد نے، کہا صحیح بات ہے، اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا پھر بھی پھنسا ہوں، کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایک غلطی ہوئی اس کی سزا ہی ہو رہی ہے، نفس صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے، تجھ سے میں سجدہ کروں، مجھے اس بلا سے نکال لے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا، ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ ابتدا آنکھوں سے شروع ہوئی، باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا۔ موت کس بات پر ہوئی؟ کفر پر موت ہوئی۔ لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں۔ میرے عزیزو، نفس سے الرٹ رہو، اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسم کر دیا، کئی لوگوں کی عبادتیں ضائع کر دیں، عورت کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، حرص لالچ کے ذریعے سے اس نے ایمان کو تباہ کیا ہے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں، اس نفس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا مہمان رمضان المبارک ہے، یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے جو تمہیں نفس کی غلامی سے آزاد کرائے گا۔ اس سے خوب محبت کرو، خوب محبت کرو۔ قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا، ایک شکل میں آئے گا، خوبصورت شکل میں آئے گا، خوبصورت شکل میں آئے گا۔ اور حدیث پاک میں ملتا ہے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کی سفارش کے لیے رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ جس کی سفارش میں رمضان آ گیا اس کے لیے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے خلاف رمضان کھڑا ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ سے کہے گا مولا میں ہر سال اس کے گھر جاتا تھا، یہ مجھے کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، میری عزت نہیں کرتا، میرا احترام نہیں کرتا۔ رمضان کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا، وہ بندہ کہتا ہے مولا میں اس کو پہچانتا ہی نہیں، یہ کون نیا آدمی ہے؟ مولا فرمائے گا یہ میرا مہمان رمضان ہے جو ہر سال تیرے گھر آتا تھا، تو بے قدری کرتا تھا، بے احترامی کرتا تھا، اور آج رمضان تیرے خلاف کھڑا ہو گیا، اس لیے تجھے جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کو اپنے خلاف سفارشی نہ بناؤ، رمضان کو اپنا حمایتی بناؤ، اس سے محبت کرو، اس رمضان کی قدر کرو، احترام کرو۔ اپنے گھروں میں جس طرح کسی باہر کے آئے ہوئے مہمان کی عزت ہوتی ہے، رمضان کی عزت ہونی چاہیے۔ گھروں میں خرافات نہ ہو، بے حیائیاں نہ ہو، بچوں کو بار بار اس بات پر ٹوکو کہ بیٹا بری بات نہ کرے، رمضان ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔